خدا نہ خواستہ لگتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. حالات بہت خراب ہیں، بہت ہی خراب ہیں، اتنے خراب کہ ڈسکرائب بھی نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، فائدہ اس سے کس کو ہوگا؟ ورلی الیکشن تو لے لیں گے لیکن اس سے معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس دور میں ڈیفالٹ نہ ہو جائے. پرویز الہی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لیے اگلے ٹائم جو ہے وہ ٹف ہے. خان صاحب جس طرح پاپولیرٹی کی ایک معراج پر ہیں، خود کو وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 تہائی اکثریت سے ایزیلی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہوگا؟ نواز شریف بھی آئیں گے، وہ بھی آ کے کمپین کریں گے، وہ بھی پنجاب میں آج تک نہیں ہارے. پی ڈی ایم کا مستقبل ان تمام تر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو موسٹ سینئر آرمی چیف تھا اس کو اپوائنٹ کیا ہے. کیا ماضی سے سبق سیکھ چکے ہیں یا پھر بہترین آپشن دستیاب لوگوں میں یہی تھی؟ جنرل باجوہ وہ واحد آرمی چیف ہیں جنہوں نے 2 حکومتوں کا، منتخب حکومتوں کا دھڑم تختہ کیا ہے اور پھر سروائیو بھی کیا. پبلک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب. بہت شکریہ سر. سر آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ جو کہ اب تقریباً ہونے لبرٹی میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس کے اندر اعلان کریں گے دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، فائدہ اس سے کس کو ہوگا؟ اس سے ملک کو تو فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ اس سے پی ڈی ایم کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ عمران خان کو فائدہ ہوگا. ارلی الیکشن ہو جائیں گے اور الیکشن کی راہ ہموار ہو جائے گی، لیکن ملک کی معیشت جو ہے وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتی، نہ متحمل ہو سکتی ہے کہ اتنی جلدی الیکشن ہو. الیکشن کا جو دور ہوگا اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، معیشت اور ڈپ کر جائے گی، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس دور میں ڈیفالٹ نہ ہو جائے جب کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوگا معیشت کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب ارلی الیکشن تو لے لیں گے لیکن اس سے معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم دیکھ کے آپ کو بظاہر کیا لگتا ہے، ٹف ٹائم ملے گا پی ٹی آئی کو یا آسانی سے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے کوئی ٹف ٹائم نہیں ملے گا. اگر اسمبلی تحلیل کرنا چاہیں گے تو وہ کر لیں گے. جی. پرویز الہی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وہ بظاہر صاحب تو ظاہر چاہتے ہیں لانگیوٹی آف ہز گورنمنٹ، وہ تو چاہتے ہیں ان کی حکومت ہو، بجٹ خرچ کرے، اپنے منصوبے مکمل کریں، ترقیاتی منصوبے. وہ نہیں چاہتے اتنی جلدی جانا، اور ظاہر ہے بہت سارے ارکان اسمبلی بھی بجٹ خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے، وہ بھی چاہتے ہیں منصوبے مکمل ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک جو بات کی جاتی ہے کہ جب 2 حکومتیں ختم ہو جائیں گی تو جو ایک چھتری ہے پی ٹی آئی کے اوپر حکومتوں کی وہ ختم ہو جائے گی. تو جہاں مرضی ہے ان کے خلاف کیسز درج ہوں گے، جہاں مرضی ہے پولیس ان کے خلاف پھر ایکشن لے سکے گی. اب تو کم از کم 2 صوبوں میں تو یہ محفوظ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، تو جب پنجاب سے بھی جس طرح آپ نے کہا کہ چھتری ہٹ جائے گی، ان کی حکومت چلی جائے گی، تو پی ٹی آئی اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ٹف ٹائم ملے گا، نون لیگ اس چیز کا فائدہ اٹھائے گی اور ان کو جو کمفرٹ زون میں ابھی ہیں اس سے ان کو ذرا ٹف ٹائم ملے گا؟ ٹف ٹائم ملے گا. پی ٹی آئی کے لیے اگلے ٹائم جو ہے وہ ٹف ہے. دوسرا یہ ہے کہ اداروں کے ساتھ اس کی بن نہیں رہی، اداروں کے ساتھ اس کے کھٹ پٹ ہے، اور یہ کھٹ پٹ جو ہے اس کا نتیجہ پھر کہیں نہ کہیں لڑائی کی صورت میں نہ نکل آئے، یا اس کا محاذ آرائی کی صورت میں نہ نکل آئے، تو یہ بھی اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. عاصم منیر صاحب کی شان میں قصیدے تو کافی پڑھے ہیں، خان صاحب نے کہا حافظ قرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ میں نے پتہ بھی کیا ہے، سب کہہ رہے ہیں بڑے اچھے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو نئے آرمی چیف ہیں، خان صاحب کو کسی نہ کسی حد تک وہاں سے بھی کچھ سپورٹ ملے گی مورل گراؤنڈ پہ؟ جی ہاں، ظاہر ہے آرمی چیف بھی چاہیں گے کہ ملک کے ہر فریق کے ساتھ بنا کے رکھیں. وہ بھی ظاہر ہے غیر ضروری کسی سے معاذ آرائی تو نہیں چاہیں گے، اور وہ سمجھدار بھی ہیں، بڑا ان کا تجربہ بھی ہے. لیکن جو ملک کی صورتحال یہ ہے کہ بھئی آپ کو کوئی نہ کوئی ایک چوائس تو کرنی پڑے گی، انہیں فیصلے تو کرنے پڑیں گے. اب آرمی چیف کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا وہ اس مطالبے کے حق میں ہوں گے کہ فوراً الیکشن ہو، یا وہ اس مطالبے کے خلاف ہوں گے؟ اب جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس سے فریق جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے بنا لیں گے. صحافتی بصیرت آپ کی کیا کہتی ہے؟ اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا، 3-4 ماہ بعد الیکشنز بھی ہو گئے. خان صاحب جس طرح پاپولیرٹی کی ایک معراج پر ہیں، خود کو وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 تہائی اکثریت سے ایزیلی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہوگا؟ میجارٹی تو بن جائے گی لیکن 2/3 میجارٹی میرا نہیں خیال ان کی ہوگی.
اور دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف بھی آئیں گے، وہ بھی آ کے کمپین کریں گے. وہ بھی پنجاب میں آج تک نہیں ہارے. جتنے الیکشن پنجاب میں آج تک ہوئے ہیں ان کے آنے کے بعد وہ ہر الیکشن جیتے ہیں. تو لگتا ہے ہوا بدلے گی نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے اس حد تک کہ جو لاہور میں جس طرح ان کو شکست ہوئی 4 میں سے 3 حلقوں میں، خیال ہے کہ وہ زور لگائیں گے اور ان کی بات سنی جاتی ہے. وہ کوئی نہ کوئی بیانیہ بھی اپنا بنائیں گے اور اس بیانیے پہ بات کریں گے. تو امید ہے کہ ایک ٹف کانٹیسٹ ہوگا. عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اتنی آرگنائز پارٹی نہیں ہے، تو اس لیے اس سے غلطیوں کے بھی توقع ہے. پی ڈی ایم کا مستقبل ان تمام تر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پی ڈی ایم جو ہے یہ تو ایک جماعتوں کا کولیشن ہے اور یہ ایک خاص ٹارگٹ تک ہے. یہ میرا خیال ہے اگلا الیکشن تو اکٹھے لڑیں گے اور اگلے الیکشن کے بعد جو ہے وہ اگلی حکومت میں بھی جانے کی کوشش کریں گے. آرمی چیف پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو موسٹ سینئر آرمی چیف تھا اس کو اپوائنٹ کیا ہے. آپ کو نواز شریف کے ڈیسیجنس کے بارے، یہ جو ڈیسیجن ہوا نواز شریف صاحب کی طرف سے، کیا کہیں گے ڈیسیجن کے بارے؟ کیا ماضی سے سبق سیکھ چکے ہیں یا پھر بہترین آپشن دستیاب لوگوں میں یہی تھی؟ میرا خیال ہے بہترین آپشن دستیاب لوگوں میں یہی تھی. ایک تو یہ تھا کہ وہ سینئر موسٹ تھے، اس سینیارٹی کے پرنسپل کو مد نظر رکھا گیا. دوسرا میرا خیال ہے انہیں یہ بھی سوٹ کرتا تھا کہ ان کی عمران خان سے کچھ کھٹ پٹ رہی ہے، تو یہ بھی انہیں سوٹ کرتا تھا. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے ویوز بھی سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل نہیں ہے، نان پولیٹیکل ہے، پروفیشنل ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے حق میں گئیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ اعزاز حاصل ہے یا ان کے کریڈٹ پہ یہ چیز ہے کہ 2 حکومتوں کا دھڑن تختہ کرنے میں وہ انہوں نے، یعنی ان کی موجودگی میں ہوا ایز اے آرمی چیف. تاریخ کس لفظوں سے یاد رکھے گی؟ ضیاء الحق صاحب کو بڑی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، تاحال ابھی تک ان کو ورسٹ ترین شخصیات میں، یعنی کہ ناپسندیدہ ترین اس میں شمار ہوتا ہے. ان کا ٹینیور کیسا رہے گا ماضی میں؟ دیکھیں جی، آرمی چیف کے پازیٹیو چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی، نیگیٹو بھی ڈسکس ہوں گی. ایک تو بات یہ بالکل صحیح ہے کہ جنرل باجوہ وہ واحد آرمی چیف ہیں جنہوں نے 2 حکومتوں کا، منتخب حکومتوں کا دھڑن تختہ کیا اور پھر سروائیو بھی کیا اور ان کو بھیج کے گھر پہ. جنرل ضیاء الحق نے دوسری حکومت اپنی بھیجی تھی جب، تو اس کے بعد سروائیو نہیں کر سکے تھے جنیجو صاحب کے. تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے کچھ ظاہر ہے پازیٹیو چیزیں بھی کی. ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت سخت مزاج نہیں تھے، غصہ ان کو آتا تھا پھر اتر جاتا تھا اور وہ ریویو کرتے تھے. ان کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ اپنی فیصلوں پر نظر ثانی کرتے تھے اور نظر ثانی کر کے تبدیل بھی کر لیتے تھے فیصلے. تو یہ اس سے بہت سارے جو سیاستدان تھے ان کو ریلیف بھی ملا. آخری سوال، خدا نہ خواستہ خاکے میں بدہن لگتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے جو حالات یا جس طرح معاشی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں؟ اس پہ تو ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ کیونکہ ڈیفالٹ کے تو بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ کی طرف ہم بڑھیں، لیکن حالات بہت خراب ہیں، بہت ہی خراب ہیں. اتنے خراب کہ ڈسکرائب بھی نہیں کیا جا سکتے. ایل سیز نہیں کھل رہی، ڈالر نہیں مل رہا، مہنگائی جو ہے وہ اس کا جن جو ہے وہ عروج پر ہے. بڑے حالات خراب ہیں. اس لیے فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کوئی ٹائٹن ہمیں کرنی چاہیے اپنی اکانومی، نہیں تو حالات اسی طرح رہے اور سیاست بھی اسی طرح رہی تو پھر تو ڈیفالٹ کی طرف ہی ہم جائیں گے. بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کا. سہیل وڑائچ صاحب کی گفتگو آپ نے جانی، مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.